الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پروگرام احکام رمضان میں، جس میں ہم رمضان کے احکامات کے سلسلے میں آپ سے محض گفتگو ہیں اور مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسینی شیرازی دامت اللہ العالی کی توضیح مسائل اور ان کے فتاویٰ کے مطابق رمضان کے مسائل کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری بحث ماہ مبارک رمضان کے روزے کے سلسلے سے تھی، اور وہ چیزیں جو ماہ مبارک رمضان کے روزے کو باطل کر دیتی ہیں اس سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ہماری بحث اس مسئلے میں چل رہی تھی کہ جہاں کوئی شخص اگر حالت جنابت یا حالت حیض یا نفاس میں کوئی خاتون نماز صبح تک یا اذان صبح تک باقی رہ جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اس کی مختلف شرحیں ہیں اور فروحات کی جو آپ کے سامنے پیش کی۔ کل کے پروگرام میں ہم نے ان خواتین کے سلسلے میں گفتگو کی تھی جو حالت حیض میں اذان صبح تک باقی رہ جائیں، لیکن کل ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے تھوڑی سی مسائل ممکن ہے واضح نہ ہوئے ہوں، لہٰذا ہم ان مسائل کو تکرار کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ بہرحال مختلف مسائل ہیں اور صحیح سے جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ روزے کو صحیح سے انجام دیا جا سکے اور باقی عبادتوں کو بھی صحیح سے انجام دیا جا سکے۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی دامت اللہ کے نظریے کے مطابق اگر کوئی عورت ماہ مبارک رمضان میں صبح کی اذان سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور جان بوجھ کر غسل نہ کرے، یا اگر اس کا فریضہ تیمم کرنا ہے اور عمدن تیمم نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ یعنی اگر کوئی خاتون رات میں دیکھے یا سحر کے وقت دیکھے کہ وہ حیض یا نفاس سے اب پاک ہو چکی ہے تو اسے غسل کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے غسل کی جگہ اسے تیمم کرنے کی ضرورت تھی، یعنی وقت کم ہونے کی وجہ سے یا پانی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر اس کا وظیفہ غسل کے بجائے تیمم تھا تو اسے تیمم کرنا چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر پاک ہونے کے باوجود جان بوجھ کر غسل نہ کرے یا تیمم نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے۔ اگر خاتون اذان صبح سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور غسل کا وہ وقت نہ ہو تو روزہ رکھنے کے لیے اسے تیمم کرنا چاہیے اور اس کا روزہ بنا برخوا صحیح ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اس نے جب دیکھا کہ وہ پاک ہے اور وہ روزہ رکھ سکتی ہے تو اس نے یہ بھی دیکھا کہ وقت اب اتنا نہیں ہے، اذان صبح میں 5 منٹ رہ گئے، ابھی اتنی دیر میں غسل نہیں کر سکتی ہوں، تو اپنے آپ کو وہ تیمم کر کے روزے کے لیے آمادہ کر سکتی ہے اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ اسی طرح اگر ماہ مبارک رمضان کی قضا رکھنا چاہ رہی ہے اور وہ دیکھے کہ میں پاک چکی لیکن میرے پاس غسل کا وقت نہیں ہے تو وہ تیمم کر کے روزہ رکھ سکتی ہے۔ اگر اذان صبح کے قریب حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور غسل اور تیمم کا وقت نہ رکھتی ہو، یا اذان کے بعد یہ پتہ چلے کہ اذان سے پہلے پاک ہو گئی تھی، تو اگر وہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہے یا اس کی قضا ہے تو روزہ صحیح ہے۔ مثلاً یہ ہے ماہ مبارک رمضان ہے، رات میں وہ حیض یا نفاس سے تھی، دن اذان سے پہلے بھی وہ پاک نہیں ہوئی تھی، لیکن اذان کے نزدیک اس کو یہ پتہ چلا کہ وہ پاک ہو گئی ہے، اس نے اپنے آپ کو معلوم کیا، تفتیش کی، پتہ چلا کہ وہ پاک ہو چکی ہے، لیکن اب اتنا وقت ہی نہیں رہ گیا ہے کہ میں غسل کر سکوں یا تیمم کر سکوں، یا اصلاً اذان صبح کے بعد متوجہ ہوئی کہ وہ پاک ہو چکی تھی اذان صبح سے پہلے، اذان صبح کے بعد اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ میں پاک ہو چکی تھی، لیکن اب وقت نہیں رہ گیا تیمم کا یا غسل کرنے کا، تو وہ روزہ رکھ سکتی، اس کا روزہ صحیح ہے بشرطے کہ وہ اذان صبح سے پہلے پاک ہو چکی تھی اور وقت نہیں رہ گیا تھا۔ مثال کے طور پر اس نے جب اپنے آپ کو چیک کیا تو وہ حیض سے تھی یا نفاس سے تھی، سو گئی، اب جو اٹھی تو اذان صبح ہو چکی ہے، لیکن اب چیک کیا سمجھ میں آیا کہ نہیں میں پاک ہو چکی تھی، میں اذان صبح سے پہلے پاک ہو چکی تھی، لیکن اب ظاہر سی بات ہے اذان ہو چکی ہے، روزے کی نیت کرے گی، اپنا غسل وغیرہ کر کے اپنے کافی عبادتوں کو انجام دے گی، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اسی طرح اگر ماہ رمضان کے قضا روزہ رکھنا چاہے تب بھی اس کا یہی حکم ہے،
دیکھیں ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ چل گیا وہ پاک ہے، اس نے غسل نہیں کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا، اس کا روزہ باطل ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ اس کو پتہ چل گیا غسل کا وقت نہیں تھا، اس نے تیمم کر لیا، اس کا روزہ صحیح ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ جب اسے پتہ چلا تو اب وقت نہیں رہ گیا ہے، نہ غسل کا نہ تیمم کا، اذان ہو رہی تھی، وقت ہو چکا ہے، اذان ہو رہی ہے، اب اسے پتہ چلا کہ میں پاک ہو چکی تھی، 10 منٹ پہلے میں پاک ہو چکی تھی، لیکن اب نہ وقت رہ گیا ہے وضو کرنے کا نہ تیمم کرنے کا، یعنی اذان سے پہلے نہ غسل کرنے کا وقت رہ چکا ہے نہ تیمم کرنے کا۔ وہ روزے کی نیت کرے گی، روزہ رکھے گی، اب وہ جب بھی چاہے دن میں نہ غسل کر سکتی ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ یہی حکم ہے ماہ مبارک کے قضا روزہ۔ اگر عورت ہے اذان صبح کے بعد حیض یا نفاس سے پاک ہو، یا دن میں حیض یا نفاس کا خون دیکھے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی خاتون دن میں کسی دن میں اس کا خون جاری ہو گیا تو پھر اب اس کا روزہ باطل ہے، چاہے وہ مغرب سے 5 منٹ پہلے ہو، اس دن کا روزہ اس کا باطل ہو جائے گا، بعد میں وہ ایک قضا اس کی انجام دے گی۔ یعنی ایک خاتون ہے، اس نے صبح کا نیت کی روزے کی، وہ بالکل پاک صاف تھی، روزے کی نیت کی، روزہ رکھا اس نے، دن میں کسی وقت اس کو خون آ گیا، اس کا یہ روزہ باطل ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اصل میں باطل سمجھی کچھ شرائط روزہ میں نہیں ہے، اب یہ روزہ اس کو بعد میں رکھنا ہے، ماہ رمضان کے بعد انشاءاللہ وہ اس روزے کی قضا کرے گی، جیسے کہ ہماری تمام خواتین اس کام کو انجام دیتی ہیں۔ اگرچہ یہ خون دیکھنا مغرب سے 2 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو، 3 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو، اگر روزے کی حالت میں دیکھے تو وہ روزہ باطل ہو جائے گا، اسے روز کو پھر سے رکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی خاتون روزے کی زمانے میں خون سے پاک ہو جائے، غسل کرنا ہی بھول جائے غسل کرنا، کئی دن بعد اس کو یاد ہے کہ میں نے تو غسل ہی نہیں کیا، تو درمیان میں جو اس نے روزے رکھے ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن اب جب اس کو یاد آ گیا تو اسے غسل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی باقی تمام عبادتوں کو صبح انجام دے گی۔ جو بھول گئی ہے اس کے بھولے کے زمانے کی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اب اس کے بعد جب اس کو یاد آ گیا ہے اسے غسل کرنا ہے، اور باقی بعد کے اعمال کو اسی کے ذریعے سے انجام دینا ہے۔ اگر کوئی خاتون اذان صبح سے پہلے پاک ہو جائے اور غسل کرنے میں کوتاہی کرے، اور یہاں تک کہ اذان صبح ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ لیکن اگر کوتاہی نہ کرے، مثال کے طور پر اسے ارادت ہے وہ غسل کرے گی، لیکن زنانہ حمام میں کھلا ہی نہیں تھا، ابھی پہلے زمانے میں حمام ہوتے تھے، بہت سے لوگ ابھی بھی ان کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہوتی، بہت سے علاقوں میں پریشانیاں ہوتی ہیں کہ گھر میں نہیں نہا سکتے ہیں، اگر مثال کے طور پر کسی ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں نہیں جا سکی نہانے کے لیے، نہیں تھا انتظام نہانے کا، اس نے کوتاہی نہیں کی، انتظام نہیں کر سکی، تو پھر اس کا روزہ صحیح ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں جب بھی غسل کرے گی اس کا روزہ تیمم کر سکتی۔ لیکن اگر کوتاہی کرے، جان بوجھ کے جا سکتی تھی نہیں نہائی، گھر میں پانی موجود تھا نہیں نہائی، کوتاہی کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے۔ ایک دفعہ ہے کہ وہ اسی طرح ایک خاتون ایسی ہے کہ جس نے رات کو دیکھ لیا کہ میں پاک ہو چکی ہوں، اور اب اس کا ارادہ یہ ہے کہ اذان صبح کو جب اٹھیں گے تو غسل کریں گے اور اپنا روزہ رکھیں گے، نہیں اٹھی، ارادہ تھا اس کا، نہیں اٹھی، عادتاً وہ اٹھتی تھی لیکن نہیں اٹھی، کسی وجہ سے الارم نہیں بجا، کسی وجہ سے کوئی پرابلم ہو گئی، نہیں اٹھ پائی، زیادہ تیز نیند آ گئی، کسی بھی وجہ سے اس نے کوتاہی نہیں کی، اس کا ارادہ بھی تھا کہ وہ نہائے گی لیکن نہیں نہا پائی، غسل نہیں کر پائی، اذان صبح ہو گئی، تو اس کا روزہ صحیح ہے کیونکہ اس نے کوتاہی نہیں کی۔ اسی طرح رات میں تو وہ ارادہ کرے کہ میں اٹھوں گی اور غسل کر کے روزہ رکھوں گی، یا پاک ہو چکی ہے اٹھوں گی غسل کروں گی، لیکن ابھی اس کو لگا کہ پانی بھی ٹھیک ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ گیزر، بہت سے لوگ گیزر آن کریں گے، پانی گرم کریں گے، پھر نہائیں گے، گیزر آن کیا، پھر جا کے تھوڑی دیر بستر پہ لیٹ گئے کہ مثال کے طور کے اوپر تھوڑا سا بھی آنکھ تھوڑا سا دیر آرام کر لیں، اٹھ کے نہا لیں گے، گیزر بھی آن کر دیا، اسی لیے آنکھ لگ گئی نہیں اٹھی، یا اٹھی وہ پھر لیٹ گئی، اس طرح اگر 3 بار بھی سو جائے لیکن ارادہ یہی تھا کہ میں غسل کروں گی، اور پھر اذان صبح کے وقت بیدار ہو، غسل نہ کر پائی ہو، تو اس کا روزہ صحیح ہے۔
لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو پہلے غسل کر لے، تاکہ بالفرض انسان ہے، سو سکتا ہے، نیند نہ کھلے، بہرحال آپ کے روزے کو نقصان ہو، اس سے بہتر ہے کہ انسانی کام انجام دے لے، غسل کر لے، تاکہ روزے کو صحیح سے رکھ سکے۔ جو خواتین استحاضہ کی حالت میں، جو تیسری قسم ہے ان کی، وہ اپنے واجب غسلوں کو بجا لائیں۔ احکام استحاضہ جو بیان کیے گئے ہیں رسالہ توضیح مسائل میں بھی موجود ہیں، عام طور سے مبتلا افراد جانتے بھی ہیں۔ اس حساب سے جہاں جو حکم ہو، جہاں صرف ایک غسل کا حکم ہے وہاں ایک غسل، جہاں ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل کا حکم ہے وہاں اس طرح سے، جس طرح کے استحاضے میں یہ خاتون مبتلا ہو، اسی طرح کے احکام پر جو واجب غسل ہیں اس کو انجام دے کر اپنا روزہ اور دیگر عبادتوں کو انجام دے سکے۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے، وہ شخص جس نے میت کو مس کیا ہو، یعنی اپنے بدن کے کسی حصے کو میت کے بدن کے کسی حصے سے ملایا ہو، تو اس شخص کو پر غسل مس میت، لیکن اگر وہ اذان صبح تک غسل مس میت نہ کرے تب بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ غسل مس میت کا روزے کے صحیح ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف غسل جنابت یا خواتین کے لیے غسل حیض و نفاس یا استحاضہ، ان کا تعلق ہے، باقی غسلوں کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ پس غسل مس میت واجب ہے انسان کے اوپر جس نے میت کو چھوا ہو، لیکن وہ غسل روزے سے تعلق نہیں رکھتا، یعنی اگر اس نے غسل نہیں کیا تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ اسی طرح دن میں اگر کسی میت کو ہاتھ لگا دیا، حالت روزہ میں میت کو ہاتھ لگا دیا، تو اس کا روزہ صحیح ہے اور اسے فوراً غسل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کے لیے آسانی ہے تب جا کر غسل کرے، اس کی روزے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں صحیح میت ایک چیز یہاں پر اور دوہرا دیں، بہت سے لوگوں کو اس میں اشتباہ ہوتا ہے کہ اگر میت کو مثال کے طور پر آپ نے چھوا ہے یا جس شخص نے چھوا ہے ابھی اس کا غسل نہیں ہوا تھا، یعنی میت کا غسل نہیں ہوا تھا، اور اس شخص نے جا کے اس کے ٹھنڈے بدن کو چھوا یا بدن کے کسی حصے کو اس کے حصے بدن سے لگایا، تو اس کے اوپر غسل مس میت ہے، لیکن صرف اسی پر غسل مس میت۔ اگر اس شخص کو کسی اور نے چھوا تو اس کے اوپر غسل مس میت نہیں، کیونکہ اس نے ایک زندہ انسان کو چھوا ہے، اس کے اوپر غسل مس میت نہیں ہے۔ اس کے چھونے سے دوبارہ اس کو چھوئی، یہ متنجس والے حکم میں نہیں ہے، یہ صرف اس کے اوپر ایک حکم مرتب ہوا ہے غسل مس میت کا، لیکن کوئی دوسرا شخص اس کو چھوتا ہے تو اس کے اوپر غسل مس میت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس میں اشتباہ کرتے ہیں، لہٰذا میں نے یہاں پر اس کو تکرار کر دیا۔ آٹھویں چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ ہے بہنے والی چیز سے انیما لینا۔ بعض بیماریوں میں ضرورت پڑتی ہے انسان کو انیما لینے کی، ایک خاص طریقہ ہے علاج کا، تو چاہے مجبوری ہو چاہے علاج ہو، کسی وجہ سے بھی اگر لکوڈ فارم میں انیما لیا گیا تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر سالڈ چیز سے لیا گیا ہے تو روزہ صحیح ہے، لیکن بے احتیاط یہ کہ اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ آٹھواں مسئلہ ہے جس کے ذریعے سے روزہ باطل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کچھ انسان کو ایمرجنسی میں انیما لینے کی ضرورت پڑے تو انیما لے سکتا ہے، لیکن اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، بعد میں اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ البتہ قضا و کفارے روزے کے جو احکام ہیں انشاءاللہ وہ ہم ان مفترات کو اور مفترات کو اور مکروہات کو انشاءاللہ بیان کرنے کے بعد اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو خلاصہ آج کے کلام کا یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون حالت حیض یا نفاس سے اذان صبح سے پہلے پاک ہو جائے تو اس کا وظیفہ ہے کہ وہ غسل کرے، یا اگر اس کو تیمم کرنا ہے تو تیمم کرے اور روزہ رکھے۔ اگر جان بوجھ کے ایسا کرتی ہے اور غسل و تیمم نہیں کرتی ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر کوتاہی کرتی ہے تب بھی روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر کوتاہی نہیں کرتی ہے یا وقت نہیں ہوتا ہے اس کے پاس، بعد میں پتہ چلتا ہے اس کو، تو اس کا روزہ صحیح ہے اور اس کے مسائل میں بالکل واضح ہے، اس کا روزہ بالکل صحیح روزہ رکھ سکتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان بہنے والی چیز سے انیما لیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر دن مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ عرضہ سے صادق حسین شیرازی جو شب میں گفتگو کرتے ہیں اس کے خلاصے کے ایک دو جملے آپ کے سامنے اس وقت کے پروگرام میں پیش کر دیں۔ کل شب کے بیان میں مرجع علی قدر نے ارشاد فرمایا، اور چونکہ وہ سیرت پیغمبر کے سلسلے میں مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے ذمہ داری ڈالی ہم سب جوانوں کے اوپر، ہم سب مسلمانوں پر، خصوصاً جوانوں کے اوپر، کہ ہم اپنے اپنے تئیں جس حد تک ہمارے لیے امکان میں ہو
ہم رسول اکرم کی سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور بہت ضروری ہے کہ ہم ان حکماء کی، ان حکاموں کی، ان امراء کی، ان لوگوں کی کہ جو اسلام کے نام پر حکومت جنہوں نے تاریخ میں کی، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی سیرت اور ان کے کردار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو الگ کریں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر چیز میں، اسلام کی ہر چیز میں معیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے وہ صلح ہو، چاہے وہ گھر میں رہنا ہو، چاہے وہ باہر رہنا ہو، چاہے وہ معاملات کرنا ہو، چاہے وہ دشمنوں سے معاملات ہو، چاہے وہ دوستوں سے معاملات ہو، جتنے بھی مسائل ہیں قرآن کے حکم کے مطابق ہمارے لیے نمونۂ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بس اگر کوئی شخص اپنے آپ کو حاکم اسلامی کہہ رہا ہے اور تاریخ اس کو حاکم اسلامی کہہ رہی ہے، تو اس کا عمل تبھی اسلام کا عمل یا نمائندہ عمل مانا جائے گا جب اس کا عمل رسول اکرم سے میل کھاتا ہوگا، جیسے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا عمل کہ جو ہو تصویر تھا علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ جتنی بھی حکومتیں، چاہے حضرت علی سے پہلے کی حکومتیں ہوں، چاہے حضرت علی کے بعد کی حکومتیں ہوں، ہمارے لیے ملاک یہ ہے کہ اس شخص کا عمل، اس حاکم کا عمل رسول اکرم کے عمل سے ملتا ہوا ہے یا نہیں۔ رسول اکرم نے پوری تاریخ میں، پوری فتوحات میں جہاں جہاں بھی جنگ ہوئی، اولا رسول اکرم کی تمام جنگیں دفاعی جنگیں ہیں، رسول اکرم نے کبھی ابتدا پر حملہ نہیں کیا ہے، حملے کی ابتدا نہیں کی ہے۔ بس اگر کوئی حاکم یہ کام کر رہا ہے تو خلاف سنت رسول اس نے عمل کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول نے کسی کو اسلام لانے پہ مجبور نہیں کیا، حتیٰ فتح مکہ کے وقت جب تمام مکہ سرنڈر تھا، تب بھی رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم سب مجبور ہو اسلام لے کے آؤ، اس کی اجبار نہیں، لا اکراہ فی الدین، ہم نے اجبار نہیں کیا۔ اچھے خاصے لوگ اسی وقت مسلمان ہو گئے بغیر رسول کے کہے، پیش کی پڑھ کرتے تھے رسول اکرم، اسلام پیش کرتے، دعوت دیتے تھے، لیکن یہ نہیں کہتے تھے نہیں اسلام نہیں لاؤ گے تو گردن مار دی جائے گی۔ تاریخ میں ملتا ہے ایسے حکام جنہوں نے بعد میں رسول کے نام پر حکومت کی، پورے شہر جلا دیے، پورے شہر کے لوگوں کو قتل کر دیا، صرف اس لیے کو مسلمان نہیں ہوتے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کام انجام دیا ہے، آپ بالکل لوگوں کو بتائیں، تاریخ کو بتائیں، جامعہ کو بتائیں، معاشرے کو بتائیں، غیر مسلمان لوگوں کو بتائیں کہ ان کو آپ مسلمان لکھ سکتے ہیں لیکن یہ حاکم اسلامی نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں خدا ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہتر سے بہتر اسلام کی و اہل بیت کی خدمت کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔